تاریخ میں ایسے کم حاکم گزرے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں ناقابل تذکیر نقوش رقم کیے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہیں۔ انہیں پہلا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بہترین حاکم تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ انہیں اسلام کا 5واں خلیفہ بھی کہا گیا ہے۔ رومن شہنشاہ نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سنی تو کہا، ایک نیک شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی ایسے سنیاسائی کو دیکھ کر شاید ہی مجھے حیرت ہو کہ جس نے دنیا چھوڑ کر خود کو خدا کی رضا کے حوالے کر دیا ہو، لیکن میں ایسے شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں کہ جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، پھر بھی اس نے ان آسائشات سے آنکھیں بند کر کے تقوی کی زندگی گزاری۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 30 ماہ خلافت کی، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کا دور خلافت سنہرا ترین دور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مصر کے گورنر عبداللہ عزیز بن مروان کے بیٹے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 63 ہجری 682 میں مصر میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیم مدینہ میں عبداللہ بن عمر سے حاصل کی۔ 704 عیسوی میں اپنے والد کی وفات تک وہ مدینہ میں ہی رہے۔ پھر ان کے تایا خلیفہ عبد المالک نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی فاطمہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ 706 عیسوی میں وہ نئے خلیفہ عبد المالک کے بیٹے ولید بن عبد المالک کے حکم پر مدینہ کے گورنر بن گئے۔ خلیفہ ولید اور ان کے بعد خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر رہے، لیکن جب خلیفہ سلمان بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے مشیر کے مشورے پر اپنے چچا زاد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، کیونکہ ان کے اپنے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ اپنی خلیفہ کی نامزدگی کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کیا کہ اے لوگو، میری چاہت اور آپ کی رضامندی کے بغیر مجھے آپ کا خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں کہ آپ جسے مناسب سمجھیں اسے اپنا خلیفہ نامزد کر لیں۔ لوگوں نے جواب دیا، اے عمر، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، ہم آپ ہی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ عمر نے فرمایا، اے لوگو، تو پھر تب تک میری تابعداری کرنا جب تک میں اللہ کی تابعداری کرتا رہوں، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم لوگوں پر میری تابعداری واجب نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نہایت ہی پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے آسائشوں کی بجائے سادگی کو ترجیح دی۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی تمام دولت بیت المال میں جمع کروا دی اور محل کی بجائے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ وہ شاہی لباس کی بجائے عام کپڑے پہنتے اور خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح عوام میں چلتے پھرتے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اپنی خلیفہ کی نامزدگی کے بعد انہوں نے اپنے شہزادوں کی عیش و عشرت کی زندگی کو خیر بات کہہ دیا، اور ان کی زوجہ نے بھی ان کے کہنے پر اپنے والد سے ملنے والے تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے دوسری زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کروایا۔ محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے 6 سال بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے 718 عیسوی میں سندھ کے حکمران کے کہنے پر قدیم سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کروا کر سندھ بھیجا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی اصلاحات کے نتیجے میں صرف فارس سے آمدنی 28 ملین درہم سے بڑھ کر 124 ملین درہم ہو گئی۔ انہوں نے ایران، خراسان اور شمالی افریقہ میں بہت وسیع پیمانے پر کام کروائے، جس میں نہروں، سڑکوں، مسافروں کے لیے پناہ گاہوں اور میڈیکل ڈسپنسریوں کی تعمیر شامل ہے۔ ان کے چھوٹے سے دور خلافت میں لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ ڈھونڈنے سے بھی انہیں کوئی خیرات کا مستحق نہ ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سرکاری طور پر احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا حکم جاری کیا۔ ابو بکر ابن محمد اور ابن شہاب الزہری نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انہوں نے چین اور تبت میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے وفد بھیجے۔ انہی کے دور خلافت میں مصر اور فارس میں اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور وہاں کی عوام نے اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت کے شاہی اور امیر تاجروں کی جماعت کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات اور برابری، سادگی اور عدل کے قانون شدید ناگوار گزرتے تھے۔ خلیفہ کے ایک خادم کو رشوت دے کر انہیں زہر دیا گیا۔
جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زہر کے اثرات محسوس کیے تو اپنے خادم سے زہر دینے کا سبب پوچھا، تو خادم نے کہا کہ مجھے اس کام کے لیے 1000 دینار دیے گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وہ رقم لی اور بیت المال میں جمع کروا دی۔ غلام کو آزاد کیا اور اسے وہ جگہ جلد سے جلد چھوڑنے کو کہا کہ کہیں کوئی اسے مار نہ ڈالے، اور یہ رقم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیت المال میں جمع کروائی گئی آخری رقم تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1720 عیسوی میں ایک کرائے کے گھر میں وفات پائی۔ انہوں نے 17 دینار ترکے میں چھوڑے، اس وصیت کے ساتھ کہ اس رقم سے گھر کا کرایہ دیا جائے اور ان کی تدفین کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔